عورتوں کے مسائل اسلامی روشنی میں ایک جامع تحریر۔ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو عورت کو عزت، مقام، تحفظ اور حقوق دیتا ہے، لیکن آج کے دور میں عورت کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، جن کی بنیادی وجہ دین سے دوری، غیر شرعی تہذیب کی پیروی اور اسلامی تعلیمات کا نہ جاننا ہے۔ پردے کا مسئلہ۔ اسلام نے عورت کو عزت کا تاج دیا اور اسے پردے کے ذریعے محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں عورت پردے کو قید سمجھتی ہے، حالانکہ یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گھریلو تشدد اور حقوق تلفی۔ بعض معاشروں میں عورت کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ مار پیٹ، بد زبانی اور نفسیاتی ظلم عام ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ ترمذی۔ اسلام نے عورت کو محبت، عزت اور برابری کا حق دیا ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ بیوی کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تعلیم کا فقدان۔ بہت سی عورتیں تعلیم سے محروم ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ تعلیم یافتہ عورت نہ صرف ایک اچھی ماں بنتی ہے بلکہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ وراثت میں حق نہ دینا۔ اسلام نے عورت کو واضح حصہ دیا ہے، مگر آج بھی بہت سی خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ یہ حق دینا فرض ہے اور اس سے انکار ظلم ہے۔ عورت کی آزادی کا غلط مفہوم۔ آج کی دنیا میں عورت کو آزادی کے نام پر بے روی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لباس، گفتگو اور طرز زندگی میں مغربی تہذیب کو آزادی کا معیار سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اصل آزادی وہی ہے جو اللہ کے احکام کے اندر رہ کر ہو۔ نتیجہ: عورت ایک ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ اگر ہم عورت کو اس کا صحیح مقام دیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ پیغام: اسلام نے عورت کو قید نہیں، عزت دی ہے۔ آئیں ہم سب اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دین سکھائیں، ان کے حقوق دیں اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائیں۔